نماز جمعہ پڑھا رہے تھے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، تو شام سے قحط سا تھا، غربت تھی، قحط تھا، تو اجناس کا ایک قافلہ آیا اور باہر سے آواز آئی کہ لے لو، تو وہ لوگ خطبہ چھوڑ کے بھاگ گئے، تھوڑے سے رہ گئے اجناس لینے کے لیے۔ تو ان کے اس واقعہ پر یہ سورہ جمعہ کی آیت اتری، جمعہ واجب ہوا۔ قرآن نے جمعہ اس وقت واجب کیا جب رسول پاک پہلے سے نماز جمعہ پڑھا رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی سورہ جمعہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، بغیر کسی اختلاف کے یہ امر ہے۔ آپ سمجھے؟ آگے چلتے ہیں۔ اور کب سے یہ واقعہ؟ تو ہجرت مدینہ کے کئی سال بعد پیش آیا، جب سورہ جمعہ اتری، کئی سال بعد۔ مگر آقا علیہ السلام نے تو پہلی نماز جمعہ اس وقت پڑھی جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر قباء آئے، اور چند دن قباء میں قیام فرما کر جب مدینہ کے لیے چلے تو رستے میں محلہ بنی نجار کے قریب ایک جگہ آئی، جمعہ کا دن تھا، پہلی نماز جمعہ حضور نے وہاں پڑھائی، اور وہاں مسجد بنی اور اس مسجد کا نام مسجد الجمعہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تو مدینہ میں ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ شہر میں قدم مبارک رکھنے سے پہلے راستے میں جمعہ پڑھا دیا، اور قرآن میں سورہ جمعہ اور وجوب جمعہ کا حکم کئی سال بعد میں آ رہا ہے۔ یہ نماز جمعہ کس حکم کے تحت پڑھی جاتی تھی؟ کیا حکم قرآن تھا یا سنت مصطفیٰ تھی؟ بولیے۔ تو آپ نے دیکھا فرائض سنت نبوی کے ذریعے ثابت ہو رہے ہیں، واجبات سنت نبوی کے ذریعے واجب ہو رہے ہیں، معمول پہ ہی ہیں۔ سال ہا سال قبل جب قرآن میں وہ حکم اترے نہ تھے، آقا کے معمول میں پہلے تھے۔ اور جمیع اہل علم، اہل سیر، اہل مغازی، محدثین اور فقہاء، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے کہ انہ کان یصلی قبل نزول هذه الآیات، ان آیتوں کے نزول سے پہلے آقا علیہ السلام نماز جمعہ پڑھتے تھے۔ اور یہ آیت اتری اس وقت جب حضور منبر پر خطبہ جمعہ ادا فرما رہے تھے۔ اور یہ پورا واقعہ اور وجوب جمعہ کی آیتوں کے اترنے کا یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حوالہ لکھیے، صحیح بخاری کتاب الجمعہ، باب ہے اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعہ۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ، باب قولہ تعالی واذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ یہ شان نزول موجود ہے کہ یہ آیت وجوب جمعہ کی اتری تب ہے جب آقا پہلے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس کے بعد آگے چلیے، اور شہادت، حج مدینہ طیبہ میں فرض ہوا۔ حج ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوا، اور تمام آیات حج قرآن مجید میں آئی ہیں، یا سورہ بقرہ میں، یا سورہ آل عمران میں، یا سورہ توبہ میں، یا سورۃ الحج میں۔ یہ ساری سور قرآنی مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں۔ اور جمہور ائمہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حج سن 6 ہجری میں فرض ہوا۔ اب جو بات توجہ طلب ہے، حج فرض ہوا 6 ہجری میں، ہجرت مدینہ کے 6 سال بعد۔ مگر پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، اس کی تلاش کرتا کرتا میں عرفات میں پہنچا، فذهبت اطلبه یوم عرفہ، میں عرفات کا 9 ذی الحج کا دن تھا،
میں وہاں پہنچا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واقفا مع الناس بعرفہ، تو میں نے دیکھا آقا علیہ السلام لوگوں کے ہمراہ عرفات میں وقوف عرفات فرما رہے تھے، 9 ذی الحج کو وقوف عرفات فرما رہے تھے۔ یہ ہجرت مدینہ سے سال ہا سال قبل کا واقعہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، ایک سوال وہ یہ کہ شاید جو پہلا دور تھا اس کے تحت قریش بھی اور اہل فطرت بھی تو حج کرتے تھے، اور قریش مکہ بھی تو شاید وہ حج کر رہے ہوں، تو جواب نفی میں ہے، اس لیے کہ یہ امر طے شدہ ہے کہ قریش جو حج کرتے تھے اسلام سے پہلے وہ عرفات میں وقوف نہیں کرتے تھے، ان کا معمول مزدلفہ میں وقوف کرنے کا تھا۔ یہ بات واضح ہے، وہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے۔ عرفات کا وقوف اسلام میں آنے کے بعد قرآن مجید نے اور آقا علیہ السلام نے فرض کیا، عرفات میں تبدیلی کی۔ اب حکم حج جب آیا تو عرفات کا وقوف رکنا، 9 ذی الحج کو ٹھہرنا عرفات کا واجب ہوا، جبکہ قریش پہلے زمانہ جاہلیت میں مزدلفہ میں کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کا بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث میں وقوف عرفات ثابت ہے۔ تو جب وقوف عرفات کا حکم ہی نہیں آیا تھا اور حضور علیہ السلام زمانہ جاہلیت کے طریق پر اگر وقوف کرتے حج کرتے تو مزدلفہ میں وقوف کرتے، مگر آپ نے عرفات میں کیا۔ کس حکم کے تحت؟ قرآنی حکم نہ تھا، سنت رسول تھی۔ اب اس کے بعد ایک بڑی ایمان افروز چیز، بڑی ایمان افروز، میں دلائل دے رہا ہوں کہ کس طرح حدیث بغیر قرآن کے وحی ہے، کس طرح سنت نبوی بغیر قرآن کے وحی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ التحریم، سورہ بولیے التحریم، اس کا مشہور واقعہ کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کو آقا علیہ السلام نے کوئی بات کی اور زوجہ مطہرہ نے وہ بات آگے کسی اور کو ظاہر کر دی، بتا دی خاموشی سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر ظاہر کر دیا، بتا دیا کہ مجھے معلوم ہے، پتہ چل گیا کہ تم نے بات آگے بیان کر دی۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ یہ پورا واقعہ قرآن میں آیا ہے۔ اب اگلا لفظ بڑا توجہ طلب ہے، یا رسول اللہ وہ تو چھپے ہوئے میں نے آگے کسی کو بتایا، آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آیت پڑھتا ہوں، وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کسی ایک زوجہ مکرمہ سے آقا علیہ السلام نے رازداری میں ایک بات کی، فلما نبأت بہ، انہوں نے آگے بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے حضور علیہ السلام پر وہ بات ظاہر فرما دی، اللہ نے وہ حضور کو بتا دیا۔ اب اس جملے کو پکڑ لیجئے ذہن میں، قرآن کے لفظ ہیں اظہرہ اللہ علیہ، اللہ نے حضور علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا، بتا دیا کہ زوجہ نے آگے بات کر دی ہے۔ عرف بعدہ وعارض عن بعد، آپ نے ان سے کچھ ذکر کر دیا۔ فلما نبأہا بہ قالت من انبأک ھذا، زوجہ مطہرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے میرے علیم و خبیر رب نے بتایا۔ اب دو لفظ قابل توجہ ہیں اس آیت کریمہ میں، ایک اظہرہ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتا دیا، آگاہ فرما دیا کہ زوجہ نے بات آگے کر دی۔ دوسرا آقا علیہ السلام کا فرمانا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے میرے رب نے بتا دیا۔ اب یہ دو باتیں تو آیت میں آ گئیں، اب سارا قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن میں کہیں نہیں آیا کب بتایا، کہاں بتایا۔
پورے قرآن میں کہیں نہیں. قرآن اتنا کہتا ہے وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے حضور پر ظاہر کر دیا، بتا دیا، مگر کس آیت کے ذریعے ظاہر کیا وہ کوئی آیت نہیں ہے، کوئی مقام قرآن میں نہیں ہے، اٹھا کے دیکھیے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے میرے رب نے بتایا. حضور نے فرما دیا قرآن کہتا ہے میرے رب نے بتایا، مگر کس آیت کے ذریعے بتایا پورے قرآن میں کہیں نہیں. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کا تعلق تاجدار کائنات کے ساتھ صرف بذریعہ قرآن ہی نہ تھا، اور وہ باتیں صرف قرآن کے ذریعے ہی نہیں بتاتا تھا، قرآن سے ہٹ کر بھی شب و روز خدا کا ہر وقت رابطہ